اور خواب میں ان کی آواز بلند ہوئی تو گھر میں آواز گونجی. وہ ظالم حارث کی نیند کھل گئی. پوچھا میرے تو بچے نہیں, کہاں بچے رو رہے ہیں؟ بیوی نے کہا پڑوس کے بچے ہوں گے, سو جاؤ. اس نے کہا نہیں, میرے گھر سے آواز آ رہی ہے. وہ بچے دونوں اٹھے اور دونوں آپس میں ایک دوسرے کا خواب بیان کرنے لگے. میں نے بھی ابا کو دیکھا, میں نے بھی ابا کو دیکھا, اور گلے لگ کر رو رہے تھے. ان کی ہچکیاں بند رہی تھی. حارث کی بیوی مناتی رہی سو جاؤ سو جاؤ. اس کو شک ہوا. وہ اٹھا اپنے گھر کے کمروں کی تلاشی لینے کے لیے. اس کمرے میں آیا تو دیکھا گدے پر یہ دونوں بچے حسین چہرے والے لیٹے رو رہے ہیں. یہ آتے ہی ان کو اٹھا کر پوچھتا ہے تم لوگ کون ہو؟ اب یہاں بچوں کو کیسی امتحان کی گھڑی ہے. پہلے تو ڈر رہے تھے, لیکن اب یہ حالت تھی کہ اس کو اپنا گھر سمجھ لیا تھا. کہا ہم تو مسلم بن عقیل کے بیٹے ہیں. وہ بچوں نے اپنا سمجھ کر کے بتایا. اتنا سنتے ہی اس ظالم نے دونوں کے بال پکڑ کر کے اٹھائے. کہا تم لوگوں کو تلاشتے تلاشتے میں پورے کوفہ میں تھک ہار کر آیا ہوں, اور تم میرے ہی بستر پر آرام کر رہے ہو. جب وہ بچوں کے نرم بال پکڑ کر کے اس نے کھینچا تو ان کی چیخیں نکل گئیں. آواز زور ہوئی تو دونوں کے چہروں پر اس نے تماچے مارنے شروع کیے. کہا زیادہ آواز نہ کرو, پڑوسی جاگیں گے. وہ خاندان اہل بیت سے محبت کرنے والی خاتون بڑی منتیں سماجتیں کرنے لگی اور اسے سمجھانے لگی کہ یہ فاطمہ کے لاڈلے ہیں, یہ رسول کے گھر والے ہیں, کل قیامت کا دن بھی آنا ہے, ہم ان کی کچھ خاطر تواضع کر کے حضور سے جنت مانگیں گے. تو کون سی دنیاوی لالچ میں انہیں مارے جا رہا ہے؟ وہ اپنی بیوی کی ایک نہ سنا اس کے ذہن پر لالچ سوار تھی. عزیزان گرامی, لالچ بہت خطرناک چیز ہے, اندھا کر دیتی آدمی کو. اس کے بعد اس نے کسی کی نہ سنی. انشاءاللہ 1 بجے اذان ہوگی. نہ سن کر ان دونوں شہزادوں کو گھسیٹنے لگا, اپنے گھر کے باہر لے جا رہا تھا. اس کی بیوی اس کے قدموں میں گر گئی روتی ہوئی. اس نے اپنی بیوی کو اتنا مارا کہ اس کی آنکھ پھٹ گئی اور اس کی ناک پھوٹ گئی, اور اسے بے ہوش کر کے اپنے گھر چھوڑ دیا. اور یہ دونوں بچوں کو گھسیٹتا ہوا لے گیا. پوچھا ان بچوں نے ٹھیک ہے ہم آ رہے ہیں, جانا کہاں ہے؟ بولو تو صحیح, ہم چل کے آئیں گے. کیوں اس طرح سے ہمارا گریبان پکڑ کر کے کھینچے جا رہے ہو؟ اس ظالم حارث نے کہا وہیں جانا ہے جہاں تمہارے باپ گئے ہیں. تمہارے باپ جہاں گئے وہیں تم کو بھی جانا ہے. دونوں شہزادوں کو کھینچتے ہوئے دریائے فرات کے کنارے لایا اور ان بچوں سے کہا کہ اب تم تیار ہو جاؤ, میری تلوار تمہاری گردنیں اڑانے والی ہیں. چاند جیسے چہرے, گلاب جیسی پنکھڑیوں والے ہونٹ کپ کپانے لگے اور نرم و نازک گلے. ہم تو بکرے کو بھی ذبح کرنے سے پہلے آنکھیں بھر لیتے ہیں. ہمارا پالا ہوا بکرا قربانی میں کٹتا ہے تو آنکھ آ جاتی, آنسو بہ پڑتے ہیں. جانور تو جانور ہے, لیکن وہ رسول کے گھر والے, ان کو کس طرح سے بے دردی سے ایک بعد دیگرے شہید کیا جا رہا تھا. 1 بجے اذان دینے والا بول رہا ہوں, سمجھتے نہیں کیا؟ بول کے بھی بھیجاؤں میں یہاں سے. ہو جاؤ اذان آخر کو بولا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. تم کو بول کے بھیجو پھر
حی علی الفلاح. ماشاء اللہ. لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ لوگ سننے کے موڈ میں ہیں تو میں سناؤں. بھائی بیمار آدمی جب سنانے کو تیار ہے تو صحت مند لوگوں کو اور بھی بیٹھنے کے انتظار میں ہونا چاہیے. اور یہ کبھی کبھار ہم سنتے ہیں بیٹھتے ہیں. اور میری طرف سے اجازت بھی ہے, جسے بھی بھاری لگے وہ بغیر کسی تکلف کے جا سکتے ہیں, اپنی ضروریات پوری کریں. انشاءاللہ العزیز جمعہ کی نماز ہم قائم کریں گے جیسے ہر جمعہ ہوتی ہے. سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہل بیت پر ایک بار درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام ابن الکریم مبارک وسلم صلاۃ دائمۃ سرمدا ابدا. امام مسلم بن عقیل کے یہ دو ننھے سے شہزادے, ان کا قصور کیا تھا, ان کی غلطی کیا تھی؟ یہ کس سے لڑائی لے سکتے تھے, کس سے پنجہ آزمائی کر سکتے تھے؟ کچھ بھی نہیں. لیکن دشمنی کبھی کبھار ایسی ہوتی ہے کہ گھر کے ہر ذرے سے بھی دشمنی ہو جاتی ہے. آدمی انتقام کے آگ میں کبھی ایسا جلتا ہے کہ اس سے ریلیٹڈ ہر چیز سے وہ نفرت کرنے لگ جاتا ہے. ایسا ہی کچھ اہل بیت کے ساتھ ہوا. ان دونوں شہزادوں کو اس نے کھڑا کیا, نہر فرات کے کنارے تلوار چمکایا. ان دونوں شہزادوں نے کہا کہ کیا تم ہمارا قتل کرنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا ہاں. تو اس میں ایک شہزادے نے کہا مجھے مار دو. بڑے شہزادے کہنے لگے میرا قتل کر دو. تو ننھے نے کہا نہ نہ نہ, پہلے مجھے مارو. کہا کیوں؟ کہا ہم دونوں بھائی ایک دوسرے کی تکلیف کبھی دیکھے نہیں. میں اپنے بڑے بھائی کو مرتا ہوا میرے سامنے نہیں دیکھ سکوں گا. بڑا اپنے ننھے کو دیکھنا نہیں چاہتا. گلا کھٹتے ہوئے دونوں آپس میں اس بات پہ لڑ رہے ہیں کہ پہلے میرا کام ہو, پہلے میرا کام ہو. وہ جگہ بھی ہم نے کوفہ میں دیکھی ہے. آج میں ہر سال زیارت پہ جاتا ہوں تو علاقہ آج علاقہ اولاد مسلم بن عقیل کے نام سے ہے. پہنچتے ہی ہماری آنکھیں بہہ پڑتی ہیں. میں یہ واقعہ وہاں پہ بھی کھڑے ہو کے سناتا ہوں. دو شہزادوں کو اس نہر فرات کے کنارے, آج بھی وہ نہر فرات کا پانی لبالب بھرا جاتا رہتا ہے. ہم مرغے کو ذبح کرنے سے پہلے 2 گھونٹ پانی پلاتے ہیں, لیکن اس ظالم نے دریائے فرات کا پانی انہیں چکھنے بھی نہیں دیا. ایسی حالت میں جب وہ آپس میں بحث کر رہے تھے کہ پہلے میرا خاتمہ کرو, پہلے میرا خاتمہ کرو, تو اس ظالم نے چیخ کر کہا خاموش ہو جاؤ, یہ بحث کا وقت نہیں, تم دونوں کی خواہش پوری کرتا ہوں. یہ کہہ کر کے اس نے تیز اتنی تلوار چلائی کہ دونوں گردنیں ایک ساتھ اڑی, ہوا میں لہراتی ہوئی ریت پر آ کر گر گئی. اسی لیے وہ ریت بھی کتنے گلاب اپنے اوپر لی ہوئی ہے, کتنے بکھرے ہوئے ہیں مدینے کے پھول. کربلا تیری قسمت پہ لاکھوں سلام. جس جگہ دیکھو ریت پر ایک ایک کربلا میں گلاب رسول اللہ کے خاندان کا بکھرا پڑا ہوا ہے. وہ خوشبو تو دے گئے, اور ایسی خوشبو دے گئے کہ قیامت تک مومنین کی روحیں ان کی شہادت سے ہی کانپ جاتی ہیں. آج حیرت ہوگی آپ کو, ہندوستان میں برہمن قوم ہے, جانتے ہیں آپ, اور وہ کٹر ہندو پرست ہیں. لیکن برہمن میں بھی آپ تحقیق کر کے دیکھ لینا, ایک جماعت ہے حسینی برہمن کہلاتی ہے. حسینی برہمن, یہ آپ کو معلوم ہے یا نہیں پتہ نہیں. برہمن قوم میں بھی ایک حسینی برہمن ہے. ان کے بارے میں نے تاریخ میں پڑھا ہے کہ یہ ہندوستان سے گئے تھے امام حسین کی مدد کرنے کے لیے. ہندو تھے, کافر تھے, کربلا کے بارے میں, لیکن پہنچے نہیں تھے, نہ کربلا کی جنگ میں تھے. کئی دنوں بعد پہنچے.
واقعہ سب ختم ہو گیا. لیکن کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جس کے دل میں ایمان نہیں وہ بھی رسول کے گھر والوں سے اتنی عقیدت رکھتا ہے, اتنی محبت رکھتا ہے. ان ظالموں کے دل کیسے پتھر ہو گئے تھے. یہ دنیاوی لالچ ہے جو آنکھوں کو اندھا کر دیتی ہے. یہ آئے ہوئے مسافر دین حق کے راہی خبر پہنچانے سے پہلے ہی کوفہ میں اپنی جانیں اللہ کے سپرد کر گئے. امام مسلم بن عقیل کا بھی مزار وہیں بنا, اولاد کا بھی مزار وہیں قریب میں بنا ہے, اور وہ مزار آج مرجع خلائق بنے ہوئے ہیں. ادھر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو خبر نہیں پہنچی کہ مسلم بن عقیل کے ساتھ کیا ہوا ہے. آپ نے پہلا والا خط دیکھا کہ کوفہ کے حالات بڑے اچھے ہیں, اپنے گھر والوں کو خوشخبری دی کہ چلو مسلم نے اچھی خبر پہنچائی ہے. سب چل پڑے, منزل در منزل قصیدے پڑھتے ہوئے نکلے تھے, اور کوفہ آنے کو ابھی تھوڑا وقت باقی تھا یا تھوڑی منزلیں. ایک خط پہنچ گیا, امام مسلم بن عقیل اور ان کے بیٹوں کو شہید کر دیا گیا ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت کہا, اے اللہ اب ہماری آزمائش شروع ہو چکی ہے, اب ہمارے ابتلا کا وقت شروع ہو گیا. یزید نے ایک کام مکمل تو کر دیا تھا, ابن زیاد کے ذریعے سے کوفہ سے امام مسلم بن عقیل اور ان کے بچوں کو شہید کروا دیا. اب اس کے بعد یزید کا دوسرا آرڈر یہ آیا کہ حسین کو کوفہ پہنچنے سے پہلے ہی روک لو. کوفہ اگر پہنچ گئے تو جس طرح کوفیوں کا دل تمہارے آنے سے بدلا تھا, کہیں حسین کے آنے سے پھر نہ بدل جائے. اس لیے حسین کو پہلے ہی روک دو. 1000 کا لشکر حر بن یزید کے ساتھ کوفہ سے بہت دور ہی بھیج دیا گیا. حر بن یزید حضرت امام حسین کو سامنے آ کر کے روک لیا. کہا کیوں روک رہے ہو؟ کہا ہمیں بھیجا گیا ہے کہ آپ کوفہ کی طرف نہ جائیں. روکتا گیا. آپ نے کہا تو ٹھیک ہے چھوڑو, میں دوسری طرف جاتا ہوں. تو وہ ادھر لے جاتا, کبھی ادھر لے جاتا. اس کے بعد یہ کئی دن تک چلتے رہے. پھر محرم کی پہلی تاریخ شروع ہو گئی. پھر ایک دن ایسا آیا کہ حر بن یزید جو 1000 کا لشکر لے کر آیا تھا, ایک میدان میں آپ کو زبردستی اترنے کو حکم دیا کہ آپ یہاں اتر جائیں, اس کے آگے نہیں بڑھیں گے آپ. حضرت امام حسین نے پوچھا کہ ٹھیک ہے یہیں اتر جاتے ہیں, اور پوچھا کہ یہ جگہ کون سی ہے جو تم یہاں ہمیں ٹھہرا رہے ہو, یہاں کوئی آبادی نہیں. تو حر بن یزید نے کہا اس جگہ کو کربلا کہا جاتا ہے. حضرت امام حسین نے کہا میرے باپ سے بھی سنا ہے, میرے نانا سے بھی سنا ہے, اس جگہ کا نام میں نے سن رکھا ہے. اور کہنے لگے ہاذا مناخ رجالنا ومحط رکابنا. اپنے اہل بیت سے کہنے لگے اے سنو گھر والو, یہی ہمارے مردوں کے آخری جگہ ہو سکتی ہے اور ہمارے اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ ہمیشہ کے لیے. سب بیٹھ گئے, خیمے لگ گئے. محرم کے دن شروع تھے, اور اس کے بعد 7ویں محرم قریب آئی. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچتے رہے. پھر ان کو بلا کر کہتے ہیں کہ دیکھو میں آپشن دیتا ہوں, یا تو تم مجھے یزید سے ملنے دے دو, جا کر کے میں اس سے معاملات کر لوں, سمجھاؤں اس کو, یا تو پھر مجھے کسی سمندر کے کنارے چھوڑ دو, میری وجہ سے تم سب کا ہاتھ خون سے نہ رنگے. انہوں نے کسی بات کو نہیں تسلیم کیا. ابن زیاد کوفہ میں جو تھا اس نے حر بن یزید کو پھر قاصد بھیجا کہ اب تک تو حسین کے ساتھ کیا کر رہا ہے, سنا ہے کہ تو دوستی کر رہا ہے, ان سے رات رات بھر کر باتیں کرتا ہے. میں تجھ کو حسین کے ساتھ دوستی کرنے نہیں بھیجا, ان کے ساتھ شدت کر. تو حر بن یزید جو وہ یزید کا بیٹا نہیں لیکن کوفہ کا رہنے والا ایک مسلمان ہی تھا, لیکن کسی لالچ میں آ گیا تھا. جب اس نے یہ آرڈر سنا کہ مجھے ابن زیاد کہہ رہا ہے کہ حسین کے ساتھ سختی کروں, مجھے تو خالی اتنا کہا گیا تھا کہ ان کا راستہ روکنا ہے, کوفہ نہیں آنے دینا ہے. تو پھر اس نے سوچا کہ اب شاید یزید اور ابن زیاد کی نیت خراب ہے. تو اس نے واپس لکھ کر کے بھیجا اے عبید اللہ بن زیاد, میں حسین کے ساتھ سختی تو نہیں کر سکتا, راستہ روک سکتا ہوں.
تو عبید اللہ بن زیاد نے ایک 10,000 کا لشکر دے کر بھیجا اور کہا حر بن یزید سے اس کی سپہ سالاری واپس لے لو اور اس کو معزول کر دو اور تم سنبھالو۔ ایک اور دوسرے سپہ سالار کو بھیجا، شمر نام کا بڑا مردود قسم کا انسان تھا، وہ 10,000 کا لشکر لے کر کے آیا۔ وہ آ کر، یہ 7ویں محرم تھی، حر بن یزید سے سارے سپہ سالاری لے لیا۔ پہلے 1,000 آئے تھے، اب 10,000 آئے۔ 10,000 لوگوں نے 11,000 ہو گئے۔ امام حسین کو الگ الگ طریقے سے سختیاں شروع کی۔ پہلی سختی یہ تھی کہ دریائے فرات پہ پہرا باندھ دیا گیا، کہا گیا کہ کوئی حسینی خیمے سے پانی کی طرف جائے گا نہیں۔ حر بن یزید کی قسمت اچھی تھی، وہ بدل گئے، آ کر کے حسینی خیمے میں شامل ہو گئے۔ آئے تھے راستہ روکنے کے لیے لیکن خود حسین کے سپاہی بن گئے۔ اس طرح سے کئی لوگ بیچ میں امام حسین کو ملے، وہ کل ملا کر 82 لوگ ہوتے ہیں، 82 لوگ ہوتے ہیں جو امام حسین کے ساتھ کربلا میں آئے۔ پھر 7ویں محرم کے بعد 8ویں محرم آئی تو ابن زیاد نے اور 11,000 کا لشکر بھیجا، کل ملا کر 22,000 ہو گئے۔ کس سے لڑنے کے لیے 22,000؟ نہتے 82 لوگ جن کے پاس نہ تلواریں ہیں نہ صحیح قسم کے ہتھیار ہیں۔ ہاں، ہر ایک کے پاس تھوڑی تھوڑی تلواریں ہوتی تھی لیکن جنگ جیسی حالت میں وہ نہیں تھے۔ 22,000 آ گئے اور الگ الگ سختیاں کرنے لگے۔ پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ نماز پڑھاتے تھے۔ نماز آپ کے پیچھے لوگ پڑھتے تھے، ادھر بھی نماز ہو رہی، ادھر بھی نماز ہو رہی ہے، نماز سب کی ہو رہی ہے۔ لیکن میرے عزیزوں، یہیں سے کربلا کے میدان سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ نمازیں یزید کے خیمے میں بھی ہو رہی تھی، حسین کے خیمے میں بھی ہو رہی تھی۔ اذان وہاں پہ بھی ہو رہی تھی، اذان یہاں پہ بھی ہو رہی تھی، رکوع سجدے وہاں پہ بھی ہو رہے تھے، یہاں پہ بھی۔ یہاں سے ایک میسج ملا ہے کہ صرف اذان اور رکوع سجدے کو دیکھ کر مسلمان سمجھ کر چلے مت جانا، بلکہ امام کو دیکھنا کہ کیسا ہے۔ ادھر رکوع سجدے اور اذان تو تھے لیکن حسین نہیں تھا، ادھر رکوع سجدے کے ساتھ حسین بھی ہے۔ یہ میسج کربلا سے ملا ہے کہ ایمان یہ دیکھنا ہے کہ امام اگر درست ہے تو ایمان بھی درست ہے۔ یہ کربلا کا میسج امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7ویں محرم سے اس تکلیف کو برداشت کرتے رہے۔ 8ویں محرم کو آپ نے خطبے دیے اور ان کو سمجھایا اور کہا کہ پھر میں تمہیں خطبہ دیتا ہوں کہ میں وہ ہوں جس گھر میں بے اجازت جبرائیل نہیں آتے تھے، میں فاطمہ زہرا کی گود میں پلا ہوا، قرآن کی لوریاں سنا ہوا، میرا باپ حیدر کرار ہے، میرا نانا پوری کائنات کا آقا ہے۔ آپ نے اپنی فضیلتیں بھی بیان فرمائی اور پھر فرمایا کہ قیامت کے دن میں حضور سے تم سب کی بخشش کی سفارش کروں گا، تم سب اپنی تلواریں چھوڑ دو، اس لیے کہ میں تم پر رحم کرنا چاہتا ہوں کہ کہیں تمہاری ان تلواروں کی وجہ سے تم جہنم میں نہ چلے جاؤ۔ مجھے یہ مناسب نہیں لگتا کہ میری وجہ سے کوئی دوزخ میں جائے، ورنہ میرا رب تو تمہیں نہیں چھوڑے گا۔ حضور کے گھر والوں کے ساتھ تم جو کر رہے ہو، یہ سب خطبہ دیے، کچھ کے دل بدلتے لیکن کچھ کے نہیں۔ لالچ بھری ہوئی تھی، یزید کی طرف سے بڑے بڑے تحفے نذرانے وہاں آ رہے تھے، لیکن بعض روایات یہ تک بتاتی ہیں کہ ان کے لیے ہر طرح کا گوشت بھی وہاں آتا تھا، چاہے وہ کتے کا گوشت ہو کہ بکرے کا گوشت ہو، ہر طرح کا گوشت کھانے والوں کو کہاں خطبہ سمجھ میں آئے گا؟ خنزیر کا گوشت کھانے والے کو کون سا خطبہ اثر کرے گا؟ یہی حال ان کے ساتھ ہوا۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ خطبہ سننے سے پہلے، بیان سننے سے پہلے رزق پاکیزہ ہونا چاہیے۔ حلال رزق جس کے پیٹ میں پڑا ہو، قرآن کی ایک آیت ہی اس کو بدلنے کے لیے کافی ہے، اور حرام کھاتا ہو تو 10 سال بھی سنے گا تو ایسی ہے کہ جیسے گنبد پر اخروٹ رکھنے کے برابر۔ عزیزان مکرم،
امام حسین اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبے کئی دے چکے، وہ خطبے محفوظ ہیں آج تاریخ میں۔ 9 محرم رات عاشورہ کی، یعنی جو کل گزری، اپنے خیمے میں آئے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جوان شہزادے تھے۔ 19 سال کے امام قاسم، 21 سال کے علی اکبر۔ یہ کیسی بھری جوانی ہوتی ہے، آپ سوچیں، یہ ماں باپ کی فصل بہار ہوتی ہے۔ ماں باپ بچپن سے جو پال کر کے جوان دیکھنا چاہتے ہیں وہ عمر ہوتی ہے۔ اس عمر میں نوجوان اچھا لگنے لگتا ہے، ماں اس کے صحرے کے سپنے سجا بیٹھتی ہے، اس کو دولہا دیکھنے کی تمنا باپ بھی کر بیٹھتا ہے نوجوان بچے کی۔ خیمہ حسین میں ایسے کئی دولہے تھے، سب کو بلایا حسین نے، خیمے کے پیچھے لے گئے۔ عورتوں کو چھوڑو، تم سب کو سمجھاتا ہوں۔ کہا حالات بہت بگڑتے چلے آئے ہیں، ان لوگوں کا لفڑا اور ان لوگوں کا معاملہ میرے ساتھ خراب ہے، تم میں سے کسی کے ساتھ نہیں، لہذا تم سب یہ عورتوں کو لے کر مدینے چلے جاؤ، اور پھر جو ہوگا میں ان کے ساتھ دیکھوں گا۔ اتنا کہنا تھا کہ شہزادے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے آپ کے بعد جو جینا چاہے گا وہ حرام زندگی ہے، ہماری زندگی حرام ہے، ہمارے رگوں میں جو خون ہے وہ آپ کا ہے، آپ یہ ایسا کیسا مشورہ دے رہے ہیں؟ حضرت امام حسین نے جب دیکھ لیا کہ کوئی ماننے کو تیار نہیں، پھر گھر آئے۔ روایت یہ بھی بتاتی ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے وقت بتیاں بجھا دیتے تھے، اس طور پر کہ یہ لوگ اندھیرے پن کو دیکھ کر کے ادھر ادھر بکھر جائیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی طرح سے ان کو جنگ میں آنے سے روکنے کے لیے کیا کیا کیا، لیکن کوئی آپ کی کوشش کام نہ آئی۔ اس کے بعد اپنی شہزادیوں کو بلایا، اپنی بیویوں کو بلایا، بچیوں کو بلایا رات کے وقت۔ دیکھیں یہ گھر کے بڑے کی ذمہ داری کیسی ہوتی ہے، سب کو اعتماد میں لے کر کے کام کرنا۔ اور خاندان میں بچیاں ایسی تھیں، بی بی سکینہ 9 سال کی بچی ہیں، اور آپ کے ساتھ حضرت شہر بانو کے بچے، زینب کے بچے، اون و محمد، یہ سب چھوٹے بچے تھے اور بچیاں بھی تھیں۔ سب کو بلا کر خواتین کو ایک پیغام دیتے ہیں کہ اے رسول اللہ کے گھر کی عفت مآب شہزادی ہو، آج تم سب کے امتحان کی گھڑی ہے۔ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ میرے خون کے لوگ پیاسے ہو گئے ہیں، بہت بڑا لشکر یزید نے بھیج دیا ہے، ایک کام میں اگر کہوں تو کیا تم سب میری بات کو مانو گی؟ دیکھیں کتنی بڑی بات حسین کہہ رہا ہے۔ کہتی ہیں خواتین مولا آج تک کبھی ہم نے نافرمانی کی ہے؟ حسین اعظم نے کہا کہ وعدہ کرو۔ کہتی ہیں بات تو آپ کریں، وعدے جیسی کوئی حالت بھی نہیں آئے گی۔ حسین اعظم کہتے ہیں اے میری بیویوں، اور اپنی بہن کو کہتے ہیں زینب تمہارا مقام پورے گھر میں سب سے بلند ہے۔ فاطمہ کا چہرہ لی ہوئی تھی، شبیہ تھی، حضرت فاطمہ کی لاڈلی بیٹی تھی، حسین اعظم کی چھوٹی بہن تھی، عمر اس وقت ان کی 55 برس سے زیادہ کی تھی، بڑی حسین جمیل دکھتی تھی۔ حضرت امام حسین کہتے ہیں زینب، شہربانو، خواتین اپنے گھر کی، وعدہ کرو گی میری ایک بات کا؟ سب کہتی ہیں وعدہ کیوں لے رہے ہو مولا، اب تک ہم آپ کی کسی بات کا رد نہیں کرتی۔ آپ نے فرمایا سنو میری ایک بات پوری کرو، یہ میرے جو بچے علی اکبر اور قاسم میری بات نہیں مان رہے ہیں، تم سب انہیں منع کر کے مدینے لے چلو، مدینے لے جاؤ، اس لیے کہ میں کربلا میں تنہا لڑنا چاہتا ہوں، میری وجہ سے میرے خاندان کے کوئی بھی بچے پر کوئی بات نہ آئے۔ خواتین میں سے پہلے زینب پکارتی ہیں، کہتی ہیں مولا یہ ایک ہی بات اور آخری بات ہے جو ہم آپ کی ماننے سے عاجز ہیں، اس لیے کہ وہ بچے بھی ہم نے جو پالے ہیں وہ آپ کی حفاظت کے لیے پالے ہیں اور دین رسول کے لیے پالے ہیں، آج وہ موقع آ گیا ہے تو آپ واپس کیوں بھیج رہے ہیں؟ عزیزان گرامی، اس کے بعد 10ویں محرم کی شروعات تھی،
عاشورہ کا دن تھا. کیسا حسین اتفاق ہے کہ وہ کربلا کے دن جو عاشورہ آیا تھا جمعہ کا دن تھا. آج پھر سے جمعہ پلٹ آیا ہے. آج پھر سے جمعہ پلٹ آیا ہے. اور کبھی مجھے ایسا بھی محسوس ہوتا ہے کہ کربلا ابھی چل رہا ہے, اتنا پرانا نہیں لگتا. سچ بتاؤ, اپنی ضمیر پر ہاتھ رکھ کر کے جب آپ سن رہے ہو تو کیا تمہاری آنکھوں میں کربلا کا منظر نہیں گھومتا؟ وہ میدان, ریتیلا میدان, ہر جگہ شدت کی گرمی سے پیر زمین پر رکھنے کو نہیں, اور دور سے نہر فرات بہہ رہا ہے, لیکن سارے یزیدی ادھر کھڑے ہوئے ہیں, سب اس نیزے بھالے لے کر اس کی چوکیداری کرتے ہوئے کھڑے ہیں, اور ایسے کھڑے ہیں کہ کسی بھی حسینی کو وہاں جانے نہیں دیتے. صبح کا وقت جیسے ہی شروع ہوتا ہے, مولا حسین نے کہا کہ ہم اپنی جانب سے کوئی شروعات نہیں کریں گے. ادھر 22,000 کے لشکر سے ابن سعد نام کا مردود خبیث, اس نے اپنے فوجوں میں سے کہا کہ یہ دن ایسے ہی چھوڑ دیے جائیں تو ہم پر بھاری پڑ جائیں, لہذا تیر چھوڑو. تو خیمہ حسین کی طرف پہلا تیر ابن سعد کی طرف سے آیا. خیمے میں جیسے ہی آیا تو امام حسین نے کہا انہوں نے جنگ کی شروعات کر ہی ڈالی, میں آخر تک دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ چھوڑ دیں گے. پھر حضرت امام حسین کے جو 7 آئے تھے محبان اہل بیت, حضرت حبیب بن مظاہر, مسلم بن اوسجہ اسدی, یہ حسین کے چاہنے والے تھے, وہ سب آگے آ گئے. کہنے لگے مولا حسین اپنے شہزادوں کے ساتھ, اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ آپ خیمے میں بیٹھے رہے ہیں, ہم سب سے پہلے میدان میں جاتے ہیں اور ان کا جو حشر ہم کریں گے آپ دیکھتے رہیں, بس آپ ہماری پیٹھ کو تھپتھپاتے رہیں. آپ نے فرمایا میرے ساتھیو تم تو ایسے ساتھ دینے کے لیے آئے تھے, لڑنے کے لیے تھوڑی نا. انہوں نے کہا ہمارے جسم کا آخری خون کا قطرہ گرنے تک ہم یہاں سے جائیں گے نہیں. حسین اعظم کو بٹھایا میدان میں. پہلے مسلم بن اوسجہ اسدی, حبیب ابن مظاہر نکل کر آئے, بہت للکارا یزیدیوں کو, اور ہر طرح کے ان کو تانے بھی مارے کہ تم سب کس ماں کا دودھ پی کر کے آئے ہو اور کس ماں کا دودھ پیے ہوئے سے لڑنے آئے ہو. ذرا اپنی ماں کو حسین کی ماں سے موازنہ کر کے دیکھ لیتے ہیں, تمہاری ماں کون ہے اور حسین کی ماں کون ہے, اور تم لڑنے کے لیے کس کے پاس آئے ہو جس کا بابا شیروں کا شیر ہے, اسد اللہ الغالب ہے, اور تمہارے سب کے باپ جھوٹے اور مردود ہیں. یہ محبان اہل بیت کی محبت کی گرمی تھی جو نکلتی جا رہی تھی. سب سنا ڈالا یزیدیوں. یزیدی آئے, مقابلہ کرتے رہے, اور مقابلہ ایسا کہ دو بدو ہوتا رہا. یزیدیوں کی طرف سے 2 آتے تھے ان کے مقابل میں, اور ایک ایک گھوڑوں پر بیٹھ کر لڑائی ہوتی رہی. صبح صبح فجر سے شروع تھی, اور اس کے بعد یہ محبان اہل بیت ان یزیدیوں کے خیموں میں گھر جاتے تھے. ان کو ایسا قتل کر دیا جاتا تھا کہ ان کے جسموں کی بوٹیاں ہو جاتی تھیں, پھر وہ واپس آ بھی نہیں پاتے. امام حسین دیکھ رہے ہوتے. اس کے بعد مولا حسین نے دیکھا اپنے خیمے کی طرف, تو ابھی دیکھا بھی نہیں تھا. آپ سوچ رہے تھے کہ میں اٹھ کر کے جاؤں, تو اچانک دیکھا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سگے بھائی امام حسن کے بیٹے امام قاسم دولہے کی شکل سے اپنی چوکھٹ سے باہر آ رہے تھے. امامہ سر پر لگا ہوا ہے. کہا کہاں؟ کہا مولا میں تو صبح سے تیاری میں ہوں, بس آپ کی اجازت کی دیر ہے, میں صبح سے تیاری میں ہوں. کہا بیٹا تم میرے مرحوم بھائی کی آخری علامت ہو, حسن کے انتقال کے بعد میں تم کو دیکھ کر دل ٹھنڈا کرتا ہوں. امام قاسم نے کہا کہ سرکار آپ اجازت دیتے. اپنے چچا سے اجازت لے کر یہ حیدر کرار کا پوتا میدان کربلا میں چمکا, اور ایک ہی تلوار سے کئی لوگوں کو فنا فنار کرتا رہا, اور پھر پلٹ کر کے ادھر آتا, کہتا یا امتا, چچا تھوڑا پانی مل جائے گا تاکہ میں اور کو فنا فنار کروں. لکھنے والوں نے یہاں تک لکھا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے, امام قاسم سے کہا کہ بیٹا پانی تو نہیں, میری زبان دیتا ہوں تھوڑا سا چوس لو, میری زبان اپنے منہ میں لے لو.
مولا حسین نے اپنی زبان قاسم کے منہ میں رکھی. امام قاسم جھٹ سے اپنا منہ باہر نکالتے ہیں, کہتے ہیں مولا کیا بات ہے, میرے سے زیادہ تو آپ کا منہ سوکھا ہوا ہے, میرے اس میں ابھی تو تھوڑا سا تھوک باقی ہے, آپ کا تو مجھ سے زیادہ سوکھا ہوا. مولا حسین کا منہ خشک ہو چکا تھا. روایت میں یہ بھی ہے کہ امام قاسم کی زبان تالو سے چپک جاتی تھی, ایسی شدت کی پیاس. میں 3 دن سے اپنے گلے کی تکلیف میں مصروف ہوں, دیکھ رہا ہوں کہ پانی کی قدر و قیمت کیا ہوتی ہے, گلے میں نگلنا مشکل ہو رہا ہے, اور ان کی حالت کیا ہوگی جو دھوپ کی شدت کی وجہ سے گلے میں ان کے سوکھا پنا گیا تھا. امام قاسم واپس گئے اور ابھی چند لمحے بھی نہیں ہوئے تھے کہ اچانک امامہ شریف اڑتا ہوا نظر آیا. کربلا کے میدان میں اندر سے بیویوں نے پکارا, قاسم کا امامہ اڑتا ہوا دکھ رہا ہے. گویا کہ شہادت کی خبر آ گئی. امام حسین نے کہا صبر کرو. امام حسین خود لاشا اٹھانے کے لیے جاتے تھے اور اپنے ان جوان بچوں کے لاشے کو کندھے پر لے کر آتے تھے اور خیمے کے پیچھے رکھتے. جتنے لوگ موجود ہیں مل کر جنازہ پڑھتے, اپنے ہاتھوں سے دفنا دیتے. اس کے بعد امام قاسم کے بعد آپ کے بڑے بیٹے علی اکبر بھی موجود تھے. حضرت علی اکبر, ان کے بارے میں حدیث پاک میں ملتا ہے ان کا چہرہ سے لے کر سینے تک کی ساری مشابہت رسول اللہ سے ملتی تھی. حضور کے چہرے کی رنگت ان کے اندر تھی. جب وہ مسکرا دیتے تھے تو ان کے گال ایسے لال ہوتے تھے کہ لوگ کہتے ہیں ہم کو علی اکبر کو دیکھ کر نبی یاد آ جاتے تھے. مدینے والے اکثر علی اکبر کو شبیہ رسول اللہ کہتے تھے. علی اکبر اپنے بابا کے پاس آئے, کہا کہ بابا آپ اپنے ہاتھ سے امامہ پہنا دیں. وہ کیسا وقت ہوگا ہم اپنے گھروں میں اپنے بچوں کی شادی میں امامے پہناتے ہیں, وہ بابا حسین جنگ کے لیے امامہ پہنا. مائیں بلائیں لیتی ہیں برات نکلنے سے پہلے کہ بیٹا میرا برات لے کر کے جا رہا ہے دولہا بن کر. وہ ماؤں پر ہزاروں سلام جو میدان کربلا میں جانے کے لیے بچوں کے اتارے نکالتی تھی. اندر سے بی بی شہر بانو آ کر کے اپنے بچے کو کہتی ہیں اللہ نظر بد سے بچا ہے. یہ نہیں کہہ رہی کہ ظالموں سے بچا ہے. یہ الفاظ ہر ماں اپنے بچے کو دولہا بننے کے وقت کہتی ہے, اللہ میرے بیٹے کو نظر بد سے بچا ہے. حسین کی بیوی اندر سے کہتی ہیں علی اکبر کو نظر بد سے بچا ہے, بڑا خوبصورت لگ رہا ہے. رسول پاک کا امامہ پہن کر کے نکلا ہے. گھوڑے پر جیسے ہی یہ کربلا کے میدان میں آئے تو دیکھا یزیدیوں میں سے کسی نے کہا کہ اچانک یہ کربلا کی اندھیریوں میں چاند کہاں سے طلوع ہوا. ان لوگوں نے ابھی اس چہرے کی برکت دیکھی کہاں تھی. اس کے بعد آپ نے للکار کے بلایا. واقعات بڑے تفصیل ہے, میں کتنا سناؤں, ہمت اور جذبات ساتھ نہیں دیتے. علی اکبر اکیلے اس دن کربلا کے میدان میں 80 لوگوں کو مار چکے ہیں. ہے آج میں اپنے قوم کے نوجوانوں کو پکاروں, 21 سال کی مردانگی تمہاری تو محلے کوچوں میں گزر جاتی ہے, بے حیائی کے کاموں میں گزرتی ہے. اس علی اکبر نے دین کے لیے کیسی طاقت جمع کی تھی. تمہارے جیم کرنے کے بعد بھی وہ طاقت نہیں آئی جو دین مصطفیٰ کے کام آ سکے. لیکن وہ علی اکبر کئی دن کی پیاس برداشت کرنے کے بعد بھی 80 لوگوں پر بھاری نظر آتا. یزیدیوں میں سے کسی نے پکارا ایک ایک کر کے جاؤ گے تو شام تک ہر ایک کو کاٹتا رہے گا, ایک ایک کر کے نہ جاؤ. تو تنہا ایک شیر کو 200 کتوں نے گھیر لیا اور اس کے بعد تیر ایسے برسائے کہ فرماتے ہیں علی اکبر کے جسم میں 1 انچ بھی جگہ باقی نہیں تھی, اتنے تیر نہ. اور اس کے بعد یہ رسول اللہ کا شہزادہ جو چاند جیسی چمک پورے کربلا میں چھوڑ رہا تھا, اچانک گھوڑے سے نیچے آیا, تیر پورے جسم پر لگے ہوئے.
ایسا لگا کہ جیسے چاند ٹوٹ کر کے زمین پر گرا ہے. یقیناً وہ فاطمہ کا چاند ریت میں گر گیا تھا. ظالموں نے اتنا ہی نہیں کیا، حسین کے آنے سے پہلے ہی علی اکبر کا گھوڑا لیا اور اس گھوڑے پر بیٹھ کر علی اکبر کی لاش پر دوڑانے لگے. لیکن گھوڑا ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھتا تھا. جانور اہل بیت کا احترام جانتے تھے. یزیدیوں نے اپنے گھوڑے لائے، علی اکبر کے جسم پر گھوڑے دوڑانے لگے. گھوڑے اتنے دوڑ گئے تھے کہ مولا علی اکبر کا جسم چپک گیا تھا. امام حسین اپنی چادر میں سمیٹ کر کے علی اکبر کے لاشے کو لائے تھے اور اپنے خیمے کے پاس پھر لا کر کے جنازہ پڑھایا اور دفنایا. یہ رسول کے خاندان والوں کے ساتھ جو تماشا یزیدیوں نے کیا. اسی لیے میں نے کہا کون سا ایسا دل ہے جو داستان کربلا سے آنکھیں نم نہیں کرتا؟ کون سا ایسا مسلمان ہے؟ ظالم شیعہ اگر ماتم کرتے ہیں تو یہ ان کا حصہ ہے. حسین کا اگر اصلی غم ہے کسی کو تو اہل سنت کو ہے. ہم کو اصلی غم ہے، اس لیے کہ ہمارا سرمایہ گیا ہے، ہماری آبرو لوٹی ہے، ہماری عزتیں گئی. لیکن حسین کے لیے ہمارے دل میں جو عقیدت و محبت کا جذبہ ہے وہ سچا ہے. علی اکبر کی لاش کو دفن کرنے کے بعد مولا حسین آئے گھر میں، اپنی تیاری میں تھے. عباس علمبردار اپنے سگے بھائی آتے ہیں، کہتے ہیں مولا تھوڑی دیر رکیں. اندر سے آپ کے علی اصغر کے رونے کی آواز بہت دیر سے آ رہی ہے. 6 مہینے کا بچہ لے کر کے ساتھ میں آئے تھے. کہا کیوں رو رہا ہے بچہ؟ کہا کہ آپ کی اہلیہ محترمہ کہہ رہی ہیں کہ ان کے سینے کا دودھ سوکھ گیا. بچے کو پینے کے لیے دودھ سینے میں نہیں ہے. آپ اندر خیمے میں گئے، پوچھا اپنی زوجہ سے کیا بات ہے؟ آپ کی اہلیہ محترمہ کہتی ہیں یہ لو بچے کو، اس کو بھی ہم کربلا میں لے آئے اور میری طرف سے ایک مشورہ ہے، یزیدیوں کو یہ بچہ دکھائیں کہ یہ تو تم سے جنگ لڑنے نہیں آیا، تو تلوار اٹھانا بھی نہیں جانتا ہے، اس کو پانی دے دو، باقی کسی کو مت دو. مولا حسین اپنے اس بچے کو گود میں لے کر نکلے اور یزیدیوں کو دکھانے کے لیے گئے. کہا کہ دیکھو یہ بچہ ہے میرے پاس، ثبوت کے لیے چاہو تو دیکھ لو، بولتا بھی نہیں ابھی، 6 مہینے کا ہے، اس کو چند گھونٹ پانی ڈال دو، قیامت کے دن میرے نانا کے ہاتھ سے حوض کوثر پلاؤں گا. ایک ظالم شمر بن یا خولی نام کا، اس نے اعلان کروایا اپنے فوجیوں کو کہ پلاؤ حسین کے بیٹے کو ایسا پانی کہ دنیا یاد رکھے. تو ادھر سے ایک تیر برسایا گیا اور علی اصغر کے سیدھے گلے میں آ کر لگا. ایسے لگا کہ وہ تیر گلے کی دوسری طرف نکلا. کتنا چھوٹا سا بچہ. آج میں بھی دیکھتا ہوں ہمارے گھر میں چھوٹی بچیاں ہیں، چھوٹے بچے ہیں. میں دیکھا ہوں کہ مچھر بھی اگر بچے کو کاٹتا ہے تو ہم گھبرا اٹھتے. ہمارے بچوں کو بخار آ جائے تو ہم سینے سے لپٹا لیتے. مولا حسین تمہاری عظمتوں کو سلام. بچے کے گلے میں حلقوم میں اتنا بھاری تیر چلا گیا ہو اور آپ کی آنکھوں سے آنسو نہیں. اور بچہ چیخ کر اپنے باپ کو ایک بار دیکھا اور اس کے بعد پھر کبھی نہیں پوچھا. حسین اعظم کی اس چہرے پر خون اچھل کر کے آیا تھا. آپ نے بارگاہ رب العزت میں کہا مولا یہ بھی نذرانہ قبول کر لے تیرے دین کی حمایت کے لیے. یاد رکھو مسلمانوں، اس اسلام میں حسین کا خون بسا ہوا. کون ہے جو اسلام کو مٹا سکے گا؟ لائے ایسی قربانیاں. حسین اعظم ہلکے ہلکے قدموں سے خیمے تک آئے، اپنے بچے کو چادر میں چھپائے. اندر سے بی بی نے آواز دی کیا پانی پلایا؟ حسین نے کہا ہاں. اب تیرا بچہ کبھی پانی نہیں پوچھے گا، اب تو پانی کی فکر ہی چھوڑ دے، تیرا بچہ اب کبھی پانی نہیں پوچھے گا. مولا حسین نے دکھایا اور کہا صبر کر لے جا کہ فاطمہ کے گھر کی کنیز ہے، رسول کے گھر کی تو آل ہے. اپنے بچے کو خیمے کے پیچھے
دفن کر دیا. آج بھی وہ علی اصغر کی قبر مرکز خلائق بنی ہوئی ہے, مرجع خلائق بنی ہوئی ہے. ہم کربلا کبھی جاتے ہیں دبے قدموں سے. سچ بتاؤں اتنے سال مسجد میں امامت کرنے کے بعد بھی علی اصغر کی قبر پہ کھڑے ہونے کی مجھے ہمت نہیں ہوئی. سوچا کہ کس طرح سے کھڑے ہو جاؤں. کیا سوچتے ہوں گے یہ ننھے علی اصغر, میں نے تو خون بھی پلا دیا اسلام کو, اور تم نے تو 5 منٹ کا وقت دینے کو بھی حساب میں لگا دیا ہے. تم لوگ 1 گھنٹہ کام کرتے ہو تو دین کا حساب میں لگا دیتے, تم تو تسبیح بھی گن گن کر کے پڑھتے ہو. شرم سی آتی ہے کربلا جانے کے بعد. عظیم قربانیاں, عظیم قربانیاں. عباس علمبردار یہ حالات دیکھ کر برداشت نہ کر سکے کہ پانی کو اس قدر ترسانا جانوروں کے لیے بھی جائز نہیں, انسانوں کے لیے کیسے ہو سکتا ہے. تو آپ نکل پڑے, کہا میں جنگ کر کے آؤں گا اور پانی لے کے آؤں گا اور مولا کو اور ان کے گھر والوں کو پلا کر رہوں گا. آپ مشکیزہ لے کر کے نکلے تھے فرات, اور سب کو چیرتے پھاڑتے گئے اور پانی بھر بھی لیا اور لے کر کے نکلے. کہا فتح ہے عباس کی, گھر کی بچیوں کو پانی پلا کر کے رہوں گا. جب واپس نکلے تو یزیدیوں نے پکارا عباس کو پہنچنے نہ دینا, اگر یہ پہنچ گیا تو حسین کے ساتھ پھر 1 مہینہ لڑنا پڑ سکتا ہے اور بھاری پڑ جائے گی جنگ. تو یزیدیوں کی پکار کے بعد کسی نے آ کر کے حضرت عباس کے بازو کو کاٹ دیا. سیدھا ہاتھ کٹا تو دوسرے ہاتھ سے مشکیزہ اٹھایا, وہ بھی ہاتھ کاٹا تو مشکیزہ دانتوں میں چبا لیا, لے کر کے دونوں کٹے ہوئے بازو. پھر بھی پلانے کی ہمت تھی گھر والوں کو, لیکن اس مشکیزے کو چھلنی کر دیا. پانی بہ گیا تو نیچے گر گئے. کہا ہار گیا عباس, پھر سے ہار گیا, پانی نہیں پلایا. کوئی ظالم آیا اور آپ کی گردن مبارک کو الگ کیا. حسین اعظم آئے, خیمے کی طرف دیکھا, اب کوئی بھی بچہ نہیں تھا, کوئی جوان نہیں تھا. ایک بھائی تھا عباس, وہ بھی جا چکے ہیں. آئے, ان کا لاشا اٹھا کر کے یوں اپنی کمر کو پکڑ کر کے کہتے ہیں الآن انکسر ظہری, اے مولا ابھی میری کمر ٹوٹی, اس لیے کہ عباس میری کمر کی ہڈی تھے, اب میری کمر ٹوٹی. عباس علمبردار کو وہیں دفن کیا. یہ سب لاشیں کربلا میں آج بھی دفن ہیں. مولا حسین اپنے گھر آئے. حسین اعظم رضی اللہ تعالیٰ تھکن سے کتنے چور چور ہوں گے, لیکن اب بھی آپ بیٹھنے کو تیار نہیں. اس کے بعد اپنے گھر میں آ کر اپنی کنیز سے کہتے ہیں جاؤ پرانا صندوقچہ زینب کے پاس رکھا ہے, اس میں ایک پرانا کرتا ہے, جبہ ہے, وہ اٹھا لاؤ, لیکن زینب کو کہنا مت. تو وہ کنیز گئی اور صندوق کھولا, جبہ اٹھائی, چھپا کر کے لا رہی تھی. زینب نے پوچھا کیا لے جا رہی ہو؟ سوچا مولا نے تو منع کیا, کیا کہوں. زور سے پوچھا تو بتا دیا حسین جبہ منگوائے. کہا اللہ میں لے جاتی ہوں. لے آئی اور لا کر کے حسین اعظم کے پاس پیش کرتی ہے, جبہ آپ نے منگوایا؟ کہا ہاں یہ جبہ میں نے منگوایا. اماں کہتی تھی کہ بیٹا جب بڑی مصیبت آئے تو یہ جبہ پہن لینا, اس لیے کہ یہ جبہ تیرے باپ کو رسول اللہ نے پہنایا تھا اور میں نے اس کو اپنے ہاتھوں سے جگہ جگہ تاکا ہے. حسین اعظم نے جب یہ کہا تو کہا اماں نے مجھے وصیت کی تھی زینب جب حسین پر کبھی کوئی آفت آئے وہ بھول جائے تو پہنانا. آج دونوں اماں کی وصیت پر عمل کرتے ہیں. سیدہ زینب نے وہ جبہ پہنایا جو شیر خدا کا تھا, اور اس کے بعد جعفر طیار کا سلہ تھا اور رسول پاک کا امامہ تھا, ذوالفقار حیدری ہاتھ میں تھی, اور اب سارے تبرکات کا مجموعہ خاندان اہل بیت کا آخری چشم و چراغ حسین اعظم جس سے ہماری جانیں وابستہ ہیں, وہ حسین جس سے ہماری روح وابستہ ہے, وہ حسین جو سمندروں کا بھی بادشاہ, خشکیوں کا بھی بادشاہ, ہم سب کی امانت. جب اپنے اہل بیت کی طرف آخری بار دیکھ کر باہر نکلنے لگے تو بیبیوں کی آوازیں نکلی. پوچھا مولا کس کے سہارے چھوڑ جا رہے؟ ایک بیمار زین العابدین ہے, آپ نے منع کر رکھا تھا بیٹا تیرے سے میری نسل چلے گی, تجھ سے نسل چلے گی, تو نہ جانا.
خواتین پوچھنے لگیں تو حسین نے یہی کی بات کہی، اللہ اس کے رسول کے بھروسے چھوڑ جا رہا۔ نکلے اور جیسے ہی ذوالجناحین پر بیٹھے، ان کا پیارا گھوڑا تھا ذوالجناحین جو کبھی نافرمانی نہیں کرتا تھا، آپ بیٹھ گئے۔ یہ آخری منظر ہے کربلا کا، توجہ سے سنیں مولا حسین کا چہرہ اس وقت کیسا لگ رہا ہوگا۔ رسول اللہ کا امامہ سر پر اور جبہ علی جسم پر، جعفر طیار کا پٹا کمر پر، ہاتھ میں حیدر کرار کی ذوالفقار چمک رہی ہو، اور جیسے ہی گھوڑے پر سوار ہوئے وہ دنیا کے عظیم بادشاہوں میں ایک بادشاہ نظر آ رہا تھا۔ اسی لیے تو میرا غریب نواز پکارا ہے شاستس، بادشاہستس۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ کربلا میں لٹ گیا؟ نہیں، وہ تو دنیا میں جتنے بھی آئیں گے ان سب شاہوں کو بنانے والا بادشاہ ہے۔ گھوڑے پر سوار ہوئے، فی امان اللہ کہا، گھوڑے کو ایڑ لگائی، چل اب کربلا میں تیرا یہ جوہر دکھانے کا وقت آ گیا۔ آگے آپ چل پڑے، لیکن گھوڑا آگے بڑھنے کو تیار نہیں تھا۔ آپ نے پھر اس کو برچھی ماری، پوچھا ذوالجناحین تو کبھی میری نافرمانی نہیں کیا، آگے بڑھ۔ پھر آپ دیکھا گھوڑا آگے نہیں بڑھتا، اتر کر کے دیکھا تو بی بی سکینہ پیروں کو پکڑے بیٹھی ہوئی تھی، ذوالجناحین کے پیروں کو پکڑے بیٹھی تھی۔ وہ نیچے سے کہہ رہی تھی ذوالجناحین بابا کو لینا جانا، ہماری آبروؤں کو لینا جانا۔ حسین نیچے اتر آئے، اپنی سکینہ کو اٹھایا اور گلے سے لگایا، کہا بچی جا اپنے گھر۔ کہا بابا کس کے حوالے؟ کہا اللہ کے حوالے، رسول پاک کے حوالے۔ ایک اور عجیب بات میں آپ کو سناؤں، جب مکہ سے امام حسین نکلے تھے، ابھی دیکھیں آپ، حسین اعظم کربلا میں آئے اور جا رہے تھے، جانے کے بعد یزیدیوں کو پھر سے ایک خطبہ سنایا، وہ خطبہ بھی کام نہ آیا۔ سیدنا مولا حسین اخیر میں اپنی تلوار کے جوہر دکھانا شروع کیے، اور تنہا علی کا لال ہزاروں میں گھر گیا۔ وقت جمعہ آ گیا، اور یہی وہ وقت تھا جب ہر جگہ سے اذانوں کی آوازیں گونج رہی تھی، اور نواسہ رسول جنگ میں گھرا ہوا تھا۔ ہر طرح سے تلواریں تیریں برسائی جا رہی ہیں، اور امام حسین ہر تیر کو نکال کر پھینکتے ہیں۔ کبھی پیچھے پلٹ کر کے دیکھتے خیمے میں کوئی ہے، کوئی نہیں آتا تھا۔ کون تھا؟ سب کے بعد امام حسین آئے تھے۔ اس کے بعد یزیدیوں نے کہا کہ حسین کو روکنا ہوگا، اس کو کوئی چیز روک نہیں سکتی۔ اس کے بعد تھکان سے کئی مرتبہ نیچے گر گئے، پھر گھوڑے پر سوار ہوئے۔ اچانک کان میں اذان کی آواز آئی، سامنے کفار کی طرح شقی دل رکھنے والے یزیدی، یہ تمام بدبخت، میں امام شافعی کے مسلک کے مطابق ان سب کو کافر سمجھتا ہوں، اگرچہ امام اعظم ابو حنیفہ کا مسلک اور ہے۔ ظاہر سی بات ہے اہل بیت کو اس طرح سے کاٹنا۔ امام جعفر صادق سے پوچھا گیا تھا کہ آپ کے بابا کو کیسے شہید کیا گیا؟ آپ کہتے تھے کہ جیسے بھیڑ بکرے کو مارا جاتا۔ کہا آپ ایسی تشبیہ کیوں دے رہے ہیں اپنے بابا کو؟ اس لیے کہ بھیڑ بکرے کو جب مارا جاتا ہے تو اسے پانی بھی پلایا جاتا ہے، اور اس کو لٹایا بھی جاتا ہے، پیر بھی باندھے جاتے ہیں، لیکن بابا کے ساتھ ایسا نہیں ہوا۔ پھر آپ کیوں تشبیہ دے رہے ہیں بھیڑ بکرے کی طرح ہمارے بابا کو شہید کیا گیا؟ کہتے ہیں ایک کام تم دیکھنا، جب بھی بکرا ذبح ہوتا ہے، کسائی کاٹنے والا کاٹتا ہے، سامنے کھڑا ہوا کوئی منع نہیں کرتا۔ میرے باپ کے ساتھ ایسا ہی ہوا، کاٹنے والے کاٹ رہے تھے اور دیکھنے والے دیکھ رہے تھے، تماشا دیکھ رہے تھے۔ امام حسین اچانک رک گئے، ذوالجناحین سے کہا ہے پیارے گھوڑے تو ہٹ جا، تو ڈھال بن جا میری، میں 2 رکعت نماز ادا کر لوں۔ یہ حسین اعظم کا آخری وقت ہے۔ سوچو اے مسلمانوں، وہ حسین جس کو مدینہ اپنا پیارا وطن نہیں روک سکا، جس کو مکہ نہیں روک سکا،
جس کو علی اکبر کا قتل اور شہید ہونا نہیں روک سکا، جس کو عباس علمبردار کے بازو کٹے ہوئے نہیں روک سکے، علی اصغر کے چھوٹے سے ننھے بچے کی جان نہیں روک سکی، اس حسین کو جنگ میں آنے سے زینب، سکینہ اور خواتین اہل بیت کی بے یاری نہیں روک سکی، پھر کس چیز نے روکا تلوار نیچے رکھنے؟ وہ اللہ کی یہ نماز تھی، اس نماز نے روک دیا تلوار نیچے رکھنے کے۔ مجھے بتاؤ کہ تم کو کون روکتا ہے نماز؟ تم کو کون روکتا ہے نمازوں سے؟ اس حسین کو علی اصغر کی موت نے نہیں روکا، اس حسین کو علی اکبر اور قاسم کی موت نے نہیں روکا۔ تمہارے آس پاس کون سی تلواریں لہرا رہی؟ حسین سجدے میں چلے گئے، شمر نام کے ظالم نے آپ کے سر مبارک پر تلوار رکھی اور دنیا والوں کو پکارا، گواہ رہنا یزید کے پاس، کہنا کہ حسین کا گلا میں نے الگ کیا ہے، اور یہ کہتے ہوئے ذبح کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو نہ رہتا تو نہ رہ جاتی صداقت اے حسین، کلمہ شہادت ہے تیری شہادت اے حسین، کلمہ توحید ہے تیری شہادت اے حسین۔ حسین اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سجدے میں جاتے ہوئے تو دیکھا، لیکن اٹھتے ہوئے پھر کسی نے نہیں دیکھا۔ آج بھی زمین انتظار میں ہے کہ ایسا کوئی سجدہ آئے، ایسا کوئی سجدہ آئے۔ حسین کی شہادت کے بعد اب حالت کیا ہونی چاہیے میں آپ کو بتاؤں۔ مکہ مکرمہ سے نکلتے ہی جیسے ہی حضرت امام حسین کے قافلے کو یہ خبر ملی تھی کہ امام مسلم بن عقیل شہید ہو گئے کوفہ میں، تو ان کی ایک بچی بھی تھی، بیوی بھی تھی امام مسلم بن عقیل۔ امام حسین نے امام مسلم بن عقیل کی بچی کا دل رکھنے کے لیے سونے کی بالیاں کان میں پہنائی۔ بابا کا انتقال ہو گیا کوفہ میں اس کے، اور ماں کو بھی بالیاں پہنائی، صبر رکھو۔ بچی بالیاں پہن کر کے اچھل کود کرنے لگی۔ بابا کا انتقال ہو گیا کوفہ میں، اور یہاں چھوٹی سی تھی، اور اس کے بعد جس دن حسین کا سر کٹا، سکینہ اپنی اماں سے کہتی ہے جس کا باپ مرتا ہے اسے بالیاں پہنائی جاتی، میرا بابا بھی چلا گیا، مجھے کان کی بالیاں کوئی پہنائے گا؟ اسی اسنا میں یزیدی ظالم شمر جس نے حسین کا سر الگ کیا تھا، وہ آیا اور بی بی سکینہ کے بال پکڑ کر کھینچا اور ان کے کانوں کو کھینچتے ہوئے کہا کہ میں تجھے بالیاں پہناؤں؟ سکینہ نے کہا کہ تیرے سینے پر میں جہنم لکھا ہوا دیکھ رہی ہوں۔ اتنا سن کر کے وہ گلابی رخساروں پر اتنے تماچے مارا کہ ننھی 9 سال کی سکینہ کے ہونٹ سے خون جاری ہوا۔ سیدہ زینب نے اپنے دوپٹے میں چھپا لیا اپنی اس بچی کو۔ حضرت سکینہ بار بار پوچھتی پھوپھی، اپنی پھوپھی سے اور اپنی اماں سے، ہم کب جائیں گے مدینہ؟ ہم کب جائیں گے؟ پوچھتی خواتین اب کیا کرو گی مدینہ جا کر کے؟ کہتی ہیں رسول پاک کو سنا تو دوں گی کہ ان کے نواسے سے کیا ہوا، ان کی امت نے کیا کیا۔ وہ بچی تھی، بڑی بڑی باتیں کرتی تھی۔ گھر کی خواتین خیمہ اہل بیت میں، میرے آج کی خواتین اسلام سے میں گزارش کروں گا، کربلا کے واقعات سننے کے بعد عہد کر لو میری ماں اور بہنوں کہ ان کا سب لٹ گیا تھا لیکن پردہ نہیں لٹا، پردہ نہیں لٹا۔ یہاں سے آرڈر آیا کہ ان سب کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنا کر دمشق لے چلو، حسین کا سر بھی لے کر یزید کے پاس پہنچو۔ یہ قافلہ نکلا حسین کے پاس جانے کے لیے۔ اب یہاں سے نکل کر کے یہ لوگ امام حسین کے سر کو نیزے میں ڈال لے اور بلند کر کے چلنے لگے، اور پیچھے بیویاں ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہن کے جا رہی۔ رسول کے گھر کی خواتین جن کی پاکیزگی کی آج قسم کھائی جاتی،
وہ ہتھکڑیاں پہن کر کے نکلی، کوفہ کے راستے سے ہوتے ہوئے ملک شام پہنچنے والی تھی۔ بیچ میں ایک راستہ ایسا آیا، ایک گرجا گھر تھا، ایک چرچ، یہاں یہ قافلہ رکا رات گزارنے کے لیے۔ اس چرچ کا ایک پادری تھا، اس نے دیکھا کہ یہ لوگ کہاں سے آ رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا جنگ سے واپس آ رہے ہیں۔ کہا یہ سر کس کا ہے؟ کہا ہمارے ساتھ جو جنگ کرنے آیا تھا وہ باغی کا ہے۔ اس نے سر میں کچھ عجیب غریب کشش دیکھی، دیکھ کر کے اس نے کہا ٹھیک ہے رک جاؤ میری چرچ میں، یہ سر کیا مجھے اپنے پاس رکھنے دو گے؟ ان لوگوں نے کہا نہ یہ امانت ہے، خلیفہ وقت کے پاس جا رہا ہے۔ اس پادری نے 12,000 درہم دیے، یہ سر مجھے ایک رات اپنے پاس رکھنے دو، کیونکہ اس سر سے جو روشنی چمک رہی تھی وہ اہل دل دیکھ سکتے تھے۔ اس نے 12,000 درہم دے کر کے وہ سر لیا اور اپنے مخصوص کمرے میں آیا، سر پر لگی ہوئی مٹی سب نکالا، چہرے سے مٹی سب پوچھا۔ یہاں پر ایک روایت ملتی ہے، حضرت امام مسلم ایک بڑے بزرگ تابعی، خواب میں انہوں نے دیکھا ایک بوڑھی عورت کچرا جھاڑ رہی ہے، کچرا جھاڑ رہی ہے۔ حضرت مسلم کہتے ہیں کون خاتون ہے جو کمبل لے کر جھاڑ رہی ہے؟ میں نے پکارا کہ کون ہو تم، کہاں جھاڑ رہی ہو؟ تو وہ حجاب میں سے ہی کہتی ہیں میں فاطمہ بنت محمد ہوں اور یہ کربلا کا میدان جھاڑ رہی ہوں۔ حضرت مسلم فرماتے ہیں وہ مکہ میں رہتے تھے۔ کہا بی بی کیوں جھاڑ رہی ہو؟ کہتی ہیں کل میرا بیٹا یہاں گرے گا، کوئی پتھر چبھنے نہ پائے میرے بچے کے جسم پر۔ ظاہر سی بات ہے ان ماں باپ کے دلوں پر کیا گزرا ہوگا۔ میں آپ کو بتاؤں، ہم سب کے ساتھ ایک روحانی تعلق ہوتا ہے، ماں اور باپ کا بچوں کے ساتھ ایک گہرا تعلق ہوتا ہے۔ ابھی ہم بیمار تھے، ماں کو اچانک خبر ہو گئی، کسی نے بتایا نہ بتایا، گھبراہٹ ان کو شروع ہو گئی۔ ہم نے پوچھا یہ کیسے پتا چلتا ہے؟ بتایا گیا یہ ماں کی ممتا ہے، معلوم ہو جاتا ہے جب حسین کے جسم پر اتنے تیر برسے ہوں گے فاطمہ کو کیا پہنچا ہو، اور میرے آقا کو کیسے لگا ہوگا جس گردن پر اللہ کے نبی بوسے لیتے تھے، اس بوسے گاہے رسول کو کاٹ دیا گیا تھا۔ در حقیقت میرے آقا کے لبھائے مبارک کے بوسے کو قتل کیا گیا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس لاڈلے کا سر اس پادری نے چرچ کے اندر لیا، رکھا، اس کو عطر لگایا، صاف کر کے رکھا۔ اس نے دیکھا کہ آسمان سے ایک نور کی لڑی ان سر پر برس رہی ہے۔ یہ دیکھ کر اس پر حالات منکشف ہو گئے اور اس نے کلمہ طیبہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ یہی ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے۔ اب یہاں سے حسین کی فتح شروع ہو گئی۔ ہم تو زندہ رہ کر کسی کو مسلمان نہ بنائے، وہ شہید ہونے کے بعد مسلمان بنا رہے، اس لیے کہ اس عیسائی نے دیکھ لیا کہ کیا کیا اس سے عجائب نکل رہے۔ امام حسین صبح وہاں سے چلے قافلہ کو لے کر کے، دیکھا کہ وہ جو نیزہ جس میں سر امام رکھا ہوا تھا ایک آدمی لے کر کے چلتا تھا، وہ اچانک زمین میں دھس گیا، اچانک زمین میں دھس گیا، کیونکہ یہ لوگ صبح سورج نکلنے سے پہلے سفر کرتے تھے، 3-4 بجے کے بیچ۔ دھس گیا اور جتنے لوگ مل کر کے اکھاڑنا چاہ رہے ہیں اکھڑ نہیں رہا تھا اور آگے نہیں بڑھ رہا تھا۔ وہ یزیدی پریشان ہوئے، خواتین جو تھیں ان سے آ کر کے کہا کہ تمہارے بابا کا سر آگے نہیں جا رہا۔ سیدہ زینب کو کہا گیا، بی بی زینب کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں دیکھو خاندان میں سے کوئی چھوٹا تو نہیں۔ سب دیکھا گیا تو بی بی سکینہ نہیں تھی، قافلے میں نہیں تھی، ان کو ڈھونڈنے کے لیے پیچھے بھیجا گیا۔ وہ بات یہ ہو گئی تھی کہ وہ قافلے سے ہٹ کر کے ایک اونچی ٹیلی پر جا کر سو گئی تھی اور وہاں پر ان کو نیند لگی تھی۔ ڈھونڈنے والے جب چل کر کے چلے سیدہ زینب اور دوسرے، تو دیکھا ننھی سکینہ ایک خاتون کی گود میں سوئی ہوئی ہے اور کھلکھلا کر کے باتیں کر رہی ہے۔
باتیں کر رہی ہیں زور زور سے سنا رہی ہیں. تو جب یہ پکارتی ہیں سکینہ تو وہ اٹھ کر کے وہاں سے آئی. پھر وہ خاتون نظر نہیں آئی. زینب نے پوچھا تو یہاں کیسے آئی؟ کس عورت کے پاس آئی؟ کون تھی وہ عورت؟ کہا پھوپھی وہ فاطمہ زہرا تھی، رسول اللہ کی شہزادی تھی، مجھے گود میں اٹھا لیا تھا. کہا کیا سنایا؟ کہا بابا کیسے شہید ہوئے سنا رہی تھی. میں سنا رہی تھی ننا علی اصغر کیسے شہید ہوا. یہ حالات میں دادی کو سنا رہی تھی. فاطمہ زہرا سنتی تھی اور مجھے بوسے دیتی تھی، کہتی تھی گھبرانا مت بیٹی، تو آ جائے گی میرے پاس. یہ واقعات دل ہلا دیتے. اس قافلے کو نکل کر کے دمشق پہنچنا تھا. دمشق جب آئے تو دمشق میں لوگوں کو معلوم نہیں تھا کہ کس کا سر آ رہا ہے. ہاں اتنا معلوم تھا یزید کے ساتھ جو لوگ لڑنے کے لیے آئے تھے ان کو مار دیا گیا. یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ حسین کو مارا گیا. تو سب گھر کی چھتوں پر لوگ کھڑے تھے، جشن کا ماحول تھا. سر حسین جلوس کی شکل میں آ رہا تھا. یہ جو علم اور ڈھال لے کر کے لوگ نکلتے ہیں وہ یزیدی کارنامے ہیں. لوگ آج حسینی بن کر کے نکالتے ہیں. عجیب بیوقوفی ہے. حسینی کبھی کسی سر کو نیزے میں ڈال کے نکلے گا؟ میں تو ان پنجوں وغیرہ کو دیکھ کر کے افسوس کرتا ہوں یہ کیوں یزیدیوں کا دور یاد دلاتے ہیں. میرے حسین کا سر اس طرح سے کھمبے میں ڈال کر لوگ لے کے گئے تھے. اور دمشق جب پہنچے بھیڑ جمع تھی، ڈھول بج رہے تھے اور لوگ ان کو دیکھنے کے لیے آ رہے تھے. جیسے ہی یہ قافلہ قریب پہنچا ایک بوڑھی عورت آئی. بوڑھی عورت کھانا پانی کچھ چیزیں لے کر آئی. ان عورتوں میں آئی جن کے ہاتھ ہتھکڑیوں سے بندھے ہوئے تھے. بوڑھی عورت ان کو کھانا پانی دینے لگی. حضرت زینب پوچھتی ہیں تو کون ہے؟ وہاں سے یہاں تک کوئی ہمیں کھانا نہیں پوچھ رہا تھا، تو کھانا کھلا رہی. وہ عورت کی آنکھیں کمزور ہو گئی تھی، بڑی عمر کی ہو گئی تھی، 80 سال کے قریب کی. کہنے لگی کہ میری عادت ہے میں قیدیوں کو کھانا کھلاتی ہوں، مجھے کوئی روکتا نہیں ہے. اور سنو میرا نام فضہ ہے، میں فاطمہ زہرا کی خدمت کیا کرتی تھی، کنیز فاطمہ ہوں. اسے یہ معلوم نہیں کہ یہ قافلہ کون سا ہے. بوڑھی کھانا کھلاتی رہی. سیدہ زینب کھاتی رہی. اس کے بعد پوچھا کہ اے خاتون تمہاری کوئی خواہش ہو تو بتاؤ. کہتی کیا کروں، ہاتھ پیر بہت ڈھیلے ہو گئے ہیں. مدینہ رہتی تھی لیکن جب سے میری خاتون اور میری مالکن فاطمہ زہرا وصال کر گئی میں مدینہ چھوڑ کر دمشق آ گئی تھی. لیکن میں جب تک مدینے میں تھی حسین اور حسن کو کھلاتی تھی. اور فاطمہ کی ایک ننھی سی بیٹی تھی جس کا نام زینب تھا، میں بہت کھلاتی تھی. سنا ہے اب بچے وہ جوان ہو گئے. دعا کرو بیٹا، میں قیدیوں کو اس لیے کھلاتی ہوں کہ ایک بار پھر سے میں مدینے جا کر ان بچوں کو دیکھ لوں، ایک بار دیکھ لوں. سیدہ زینب نے کہا فضہ میں زینب ہوں اور وہ سر حسین کا ہے. تیری یہ خواہش بھی اللہ نے پوری کر دی. کس طرح سے خاندان اہل بیت کے ساتھ یہ حالات ہوئے. کس زبان سے ہو بیان مدح خان اہل بیت. عزیزان گرامی وقار سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس قافلے کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی، ایک بوڑھے صحابی وہاں پر حضرت نعمان غالباً ان کا نام تھا، وہ آئے. وہ پہچانتے تھے کہ اہل بیت کو قیدی بنا کر کے لایا گیا ہے. حضرت سکینہ کو پہچانتے تھے.
چہرہ دیکھ کر کہنے لگے لگتا ہے بیٹی تو حسین کی بیٹی ہے. کہا بابا کیا بات ہے؟ کہا کوئی حاجت ہو بیٹا میں کچھ کروں تمہارے لیے. سکینہ نے کیا حاجت مانگی سنو. امت کے غیور افراد، 9 سال کی بچی ہے، قیدی ہے، یہ تو کہہ سکتی تھی ہتھکڑیاں اتروا دو بابا، بہت ٹائٹ ہو گئی. یہ نہیں کہا تھوڑا سونے کو مل جائے، کہیں کھانے کو مل جائے، یہ نہیں کہا. کہا بابا ہمارا ایک کام کر دو گے؟ کہا بتا بیٹا کیا کام ہے؟ کہا یہ جو سر ہے میرے بابا کا جو ہمارے ساتھ چل رہا ہے نیزہ لے کر، اس کو تھوڑا آگے لے جاؤ اور آگے لے جاؤ. کہا کیوں؟ کہا یہ سر دیکھنے کے لیے لوگوں کی بھیڑ لگتی ہے اور ہماری بے پردگی ہوتی ہے، لوگ ہمارے حجاب کو دیکھنے لگ جاتے، کٹے ہوئے حسین کو دیکھ لیں لیکن ہم جیسی خواتین کی عزت کو نہ دیکھیں. میں اپنی ماں بیٹیوں سے پوچھتا ہوں تمہیں بھی قیامت کے دن سکینہ کو منہ دکھانا ہے، سکینہ کو منہ دکھانا ہے. وہ اپنے بابا کے کٹے ہوئے سر کے ساتھ جا رہی ہیں تب بھی فکر ہے تو اپنے پردے کی فکر ہے. کہہ رہی ہے آپ صحابی رسول ہیں، گھر میرے خاندان میں حسین کی اہلیاں ہیں، میری اماں ہیں، میری پھوپھی ہیں، پردے دار خواتین ہیں، ان کے گھر میں جبرائیل اجازت لے کر آتے تھے، پردہ ان کا نکلنے نہ پائے، آگے کر دیں سر کو. وہ صحابی بے ہوش ہو کر گر پڑے. یہ خیال اگر کسی کے گھر میں آ بھی سکتا ہے تو رسول کے گھر میں آئے، باقی ہم جیسوں کے گھروں میں کون پردے کی حفاظت کرتا ہے. حسین کے سر کو دمشق لایا گیا یزید کے پاس. یزید کے پاس جب رکھا گیا وہاں بھی کئی شہادتیں ہو گئی. میں آخری وقت کی طرف آ رہا ہوں. یزید چھڑی سے حسین کے منہ کو لگاتا تھا، کہتا تھا کہ تم سے میں نہیں کہتا، اور پھر لوگوں کو تھوڑا رو کر کے بھی بتایا. اس نے مذاق کیا امام حسین کے ساتھ، اور اس کے بعد وہاں سے سر مبارک کو اٹھایا گیا اور دمشق میں چند دن رکھا گیا. تو سر حسین ایک قید خانے میں رکھا گیا تھا اور اہل بیت کو بھی ایک قید خانے میں رکھا گیا تھا. یہ جتنی بیویاں تھیں آپ کو حیرت ہوگی، اسی قید خانے میں اس ننھی سکینہ کا انتقال ہو گیا تھا. سکینہ جوانی نہ دیکھ سکی، اور نبی کی ایک ایسی شہزادی بھی ہے جس کا نہ جنازہ باہر گیا نہ نماز جنازہ باہر ہوئی. جیل میں انتقال ہوا، بیویوں نے قبر کھودی، بیویوں نے دفن کیا. دمشق کی جیل میں بی بی سکینہ کا انتقال ہوا. 9 سال کی بچی جو اپنے نانا کو مدینے جا کر کربلا سنانے والی تھی، سو گئی. چند دن گزر جانے کے بعد یزید نے اعلان کیا یہ خاندان والوں کو مدینہ پہنچا دو، زین العابدین کے حوالے کر دو. امام زین العابدین جو ان حالات کو دیکھے ہوں، سیدہ زینب دیکھی ہوں، میں کہتا ہوں سب سے بڑے جگر کا کام سیدہ زینب کا ہے. اتنے سارے لاشیں دیکھی اپنے بچوں کے، اپنے بھائیوں کے، پھر بھی وہ کیسے صبر کی پیکر بنی رہی. آخری وقت تھا، رات کے وقت یہ بیویوں کو پھر جیل سے نکالا گیا. مدینہ جانے کا قافلہ باہر کھڑا تھا. نکل کر کے یہ اب بیویاں دوپٹے سنوار کر جانے لگی. سیدہ زینب پھر سکینہ کی قبر کے پاس آئی. آ کر کے کہنے لگی بیٹا تو بار بار پوچھتی تھی کب مدینے جائیں، لو مدینے کا بلاوا آیا ہے کہ اب چلو گی ہمارے ساتھ. بیویاں قبر کے پاس رو رہی تھی. اسی اسنا میں حضرت عباس علم بردار کی بیوی وہ اپنے دوپٹے میں کوئی چیز چھپا کر کے لائی اور لا کر کے قبر سکینہ پر رکھتی. زینب نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا میرے شوہر عباس علم بردار
انتقال سے پہلے وہ کہہ رہے تھے، اے فضل، اپنی بیوی کو پکار کر کہتے ہیں، یہ میرے جو دونوں ہاتھ کٹے، ہو سکے تو سکینہ کو دکھا دینا کہ میں اس کے لیے پانی نہیں لا سکا۔ کیا سکینہ تو راضی ہے اپنے چچا سے؟ عباس علمبردار کی بیوی سکینہ کی قبر پر وہ حضرت عباس کے کٹے ہوئے ہاتھ رکھتی، پوچھتی ہیں، سکینہ کیا تو میرے شوہر سے راضی ہے؟ قبر سکینہ سے آواز آئی، ان کو مردہ کہنے والے مردہ ہیں۔ سکینہ کی قبر سے آواز آئی، اللہ راضی ہے، نبی راضی ہے، اور سکینہ بھی راضی ہے۔ عباس علمبردار وہ ہمیں ایسا پانی پلائیں گے جو دنیا والا کوئی پلا نہیں سکے۔ عزیزان گرامی، یہ لٹا ہوا قافلہ مدینہ طیبہ پہنچا۔ اللہ اکبر، مدینے میں قیامت کا منظر تھا۔ جو خاندان اہل بیت بڑی عزتوں کے ساتھ گیا تھا، سب کو کربلا میں چھوڑ کر آیا۔ وہاں ایک بی بی صغرا باقی رہ گئی تھی، بیمار بچی امام حسین کی، ان کو دوسروں کے حوالے کر کے گئے تھے، اور وہ بی بی صغرا تھوڑی سی بڑی ہو گئی تھی اور ہوش و حواس آ چکے تھے۔ وہ دوڑ کر کے مدینے والوں کے ساتھ نکلی، سنا ہے ہمارے گھر والے واپس آ رہے ہیں۔ سرحدوں پر پہنچتے ہی بچی سب سے پہلے قافلے میں اپنے بابا کو پوچھتی ہے، اپنے بھائیوں کو ڈھونڈتی ہے، چہرے کوئی بھی تو نظر نہیں آ رہے۔ زینب سے لگ گئی، پوچھا پھوپھی کہاں ہیں؟ میرا ننھا بھائی علی اصغر کہاں ہے؟ وہ بہت اس پر پیار، بہت محبت کے جذبات نچھاور کرتی تھی۔ زینب نے کہا، چل بیٹا، سب جا کر کے قبر رسول کے پاس بتاتی، کون کون کہاں ہے۔ اس بچی کو لے کر قبر رسول کے پاس یہ قافلہ آیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سیدہ زینب اور امام زین العابدین سنانے لگے تو مدینے والے کہتے ہیں، ایک بار جب میرے آقا کا انتقال ہوا تھا تب مدینہ سب سے زیادہ رویا تھا، اور دوسری بار جب حسین کا لٹا ہوا قافلہ پہنچا تھا، مدینے کی ہر فرد سے چیخیں نکل گئی تھی، اور کیسے نہ نکلے۔ یقیناً یہ داستان کربلا ہر ایک کی روح کو تڑپا دیتی، ہر ایک کے جسم میں کپ کپی طاری کر دیتی۔ آج بیان کربلا مجھ سے جتنا ہو سکا میں نے اور مولا حسین کی زندہ کرامت کو میں نے دیکھا۔ کل میں یہ منت کر کے اٹھا تھا کہ میری آواز بند ہوئی، اور وہ بھی حسین کا بیان کرنے کے لیے۔ اے رب قدیر، اگر ہم حق پر ہیں تو صرف حسین کے لیے آواز کھول دے۔ یہ مولا حسین کی کرامت، جو کچھ بھی بول سکا، اب رب ذوالجلال کو جب منظور ہو آواز ختم کر دے، اور جب منظور ہو آواز کھول دے۔ ہمارے گلے حسین کے لیے ہیں، ہماری زبانیں حسین کے لیے ہیں۔ دین است حسین، دین پناہ است حسین، دین حسین سے ہے، دین کی پناہ حسین سے ہے۔ اے میرے عزیز نوجوانوں، کربلا کا میسج سنانے کی اب مجھ میں ہمت نہیں رہ گئی، لیکن جیسی تیسی طبیعت ہے، اب میں یہ سوچ کر کے ہی بیٹھا ہوں، اس کے بعد جانا بھی مقدر ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن سنا کر چلا جاتا ہوں۔ اتنے سالوں سے کبھی کربلا کے واقعات میں ناغہ نہیں ہوا تھا، کل پہلی بار افسوس ہو رہا تھا کہ میں مولا حسین کا تذکرہ ان کے چہیتوں کے سامنے نہیں سنا پا رہا ہوں۔ حسین کو یاد کرنے والے تڑپتے رہتے ہیں حسین کو سننے کے لیے۔ مجھے کبھی ایسا لگنے لگا کہ نہیں سناؤں گا تو پورا سال بھر زنگ لگ جائے گا، روحیں بیمار ہو جائیں گی۔ اب اتنا یقین کر کے اٹھتا ہوں کہ حسین کا درد چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، حسین کا غم چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ یاد رکھنا، سجدوں میں حسین کی آواز آئے گی، تمہیں کربلا کی ریت تمہاری پیشانی پر چبھتی ہوئی محسوس ہوگی، اور تھوڑا تم ہاتھ بڑھاؤ گے تمہیں تلواروں کی جھنکار کی آواز بھی آئے گی، اس لیے کہ پھر کربلا آ چکا ہے۔ یزید ہر جگہ نظر آ رہے ہیں۔ ایک یزید اس وقت آیا تھا، یہاں ہزاروں یزید آئے ہوئے ہیں۔
لیکن ہم میں حسین کوئی دکھتا نہیں. پکارو آج حسین کو, اے حسین اعظم, آج ہماری دعاؤں میں تمہاری ضرورت ہے, ہمارے گھروں میں تمہاری ضرورت ہے. 1000 بچے پیدا کرنے سے کیا ہے, ایک حسین پیدا ہو جائے, معاشرے کو مولا ایک حسین دے دے. اے کریم خدا, ہماری سبیلیں, ہمارے کچڑے, ہمارے نیاز, ہمارے فاتحہ, ہمارے وظیفے, محرم کے لیے ہم نے جو کچھ بھی کیا ہے, ان سب کا ثواب مولا حسین کی روح کو عطا کر. میں سچ بتاؤں, اگر ہم اپنے جسم کے 1,00,000 ٹکڑے کر لیں تب بھی حسین کی شہادت کا بدلہ نہیں ادا کر سکیں. ہم اپنے جسم کو کاٹ کاٹ کر چھوٹے ذرے کر دیں تب بھی حسین کی قربانی کے مقام کو نہیں پہنچ سکیں. اس لیے کہ ہم دھرتی کا بوجھ ہیں, ہم کچرا ہیں, ہمارے جینے سے کسی کا کوئی بھلا نہیں ہونا, لیکن حسین کے جینے سے لاکھوں کا بھلا تھا اور ان کے ذریعے سے امت کا بھلا تھا. اے میرے عزیز نوجوانوں, کربلا کے اس واقعے سے اگر تمہارے دل میں ہلچل پیدا ہوئی ہے تو میں ضرور کہوں گا, آج کا سورج ڈوبنے سے پہلے مولا کے حضور سچے دل سے توبہ کر, گناہوں سے آزادی کی توبہ کر. ورنہ یاد رکھنا, حسین کے متعلق یہ بھی روایت میں ہے, قیامت کے دن وہ میرے آقا کے سامنے خون میں لت پت جبہ پہن کر کے آئیں گے. قیامت کے دن آئے گا مولا حسین, پورا جسم خون سے لت پت ہوگا اور جسم میں جگہ جگہ تیر چبھے ہوں گے, اور نبی کونین کے سامنے جب آ کر کھڑے ہوں گے, میرے آقا کی امت شفاعت کی بھیک مانگنے آئے گی. حسین ہر ایک کا چہرہ دیکھیں گے, ہم سب کا چہرہ دیکھیں گے. سوچو یہ چہرہ ملا پاؤ گے حسین سے؟ مولا مجھے ہمت نہیں حسین سے چہرہ ملانے کی. اے کریم خدا, ہماری ہمتیں جواب دے گئیں کربلا کے واقعات بیان کرتے کرتے. اے عظیم نوجوانوں, آج پھر سے امت تم سے تقاضا کرتی ہے قربانیوں کی. آج ہمارے وقت کی قربانی, گناہوں سے نفرت پیدا کرو. آؤ مسجدوں میں اذان سن کر کے یہ سوچو کہ مجھ پر بہت بڑا بوجھ ہے, اگر نہیں جاؤں گا تو میری زندگی پر لعنت ہے, اس لیے کہ جانوروں سے بدتر میری زندگی ہوگی. حسین تلواروں کے سائے میں نماز پڑھ رہے تھے اور میں آج عاشقی لڑا رہا ہوں اور دکانوں میں گانے سننے بیٹھا ہوں. آج میں کٹوں پر غیبت کرتے بیٹھا ہوں اور نمازیں مسجد کی ایسی ہو کر چلی جاتی. ہماری بیماریوں کو مولا حسین کی برکت سے شفا دے تھے. مولا ہماری بے آبرو زندگی کو آبرو بخش دے, ہماری بیمار روحوں کو طاقت بخش دے. ہماری پیشانیاں جو سجدے سے مرجھا چکی ہیں ان میں سجدوں کی تڑپ دے. اے کریم خدا, جب تک ہمارے دل میں تو نے دھڑکن باقی رکھی ہے, حسین کے لیے دھڑکنے والا دل بنا. مولا ہم سب کو عاشقان حسین میں زندہ رکھ, قیامت کے دن ان کے گروہ میں اٹھا. اے رب قدیر, ہم نے یقیناً اپنے اعمال سے بہت بدکاریاں کی ہیں, بہت نافرمانیاں کی, دن کے اجالے میں, رات کے اندھیرے میں. اے کریم خدا, یہ نافرمانی ہماری نفس امارہ کی شرارت ہے, شیطان کی بہکاوے سے. لیکن آج عاشورہ ہے مولا, اور تیرے نبی نے فرمایا قیامت بھی عاشورہ کے دن آنے والی ہے, اور وہ بھی دن جمعہ کا ہوگا. اے حاضرین جمعہ, آج جمعہ بھی ہے اور عاشورہ بھی ہے, اور جس دن قیامت آئے گی وہ عاشورہ ہوگا اور جمعہ کا دن ہوگا. اور شاید ایسا ہی کوئی دن ہوگا جب مولا ہمیں ننگا کھڑا کرے گا اور پوچھے گا لاؤ پوری زندگی میں کیا کیا کر کے آئے ہو. نامہ اعمال پیش ہوں گے, پھر وہاں اہل محشر صرف بخشش کے لیے, سفارش کے لیے لوگ ڈھونڈ رہے ہوں گے. آؤ مولا سے آج صلح کر. اے کریم خدا, حسین اعظم کی برکت سے ہم سب کی تمام گناہوں کو معاف کر دے.
سچے دل سے مولا توبہ کرتے ہیں، ہم سب کو عافیت عطا فرما۔ اے کریم خدا ارحم الراحمین مولا، ہم سب نے جو کچھ بھی گناہ کیے تجھے ناراضگی کے، آج تو صرف حسین کے خون کی برکت سے ہم سب کو آزاد کر دے۔ ننھے علی اصغر کا واسطہ ہماری دعاؤں کو قبول کر لے، زینب کے دوپٹے کا واسطہ ہماری خواتین کو حجاب بخش دے، مولا فاطمہ زہرا کے ان نونہالوں کا واسطہ کریم خدا ہم سب کے گھر کی بے برکتیوں کو دور کر دے، دین و دنیا کی برکات دے مولا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔